السلام علیکم فرینڈز، انفارمیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ایک جن ذاتی دلچسپ داستان کی قسط نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔ آپ سب پیارے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے، اور ایپیسوڈ کو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ شروع میں قسط کا دورانیہ 20 منٹ رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آتی ہے تو اس قسط کا دورانیہ زیادہ کر دوں گا۔ شروع کی کچھ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو لگے گا کہ کہانی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور شاید آپ لوگوں میں سے کچھ کو یہ کہانی بورنگ لگے، لیکن میری آپ سب سے درخواست ہے کہ شروع کی ایپیسوڈ کو غور سے سنیے گا تاکہ آگے کی کہانی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اس طرح سے کہانی سمجھنے میں آپ سب کو آسانی ہوگی۔ آئیے اب کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ تو چلیے۔ ایک عجیب کیس ہے جو آپ کے بنا حل نہیں ہو سکتا، انسپیکٹر نے بتایا۔ کیسا عجیب کیس؟ زمان حیران ہوتے ہوئے بولا۔ آپ ہمارے ساتھ تو چلیے، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، انسپیکٹر نے اپنے بائیں گال پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا میں ذرا گھر میں بتا دوں، زمان نے کہا تو انسپیکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زمان اندر چلا گیا۔ خیریت تو تھی، اتنی دیر لگا دی؟ آمنہ نے زمان کو آتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، میں ذرا ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، تم اور ناصر ناشتہ کر لو۔ چینج نہیں کرو گے؟ آمنہ نے پوچھا۔ اتنا شاید وقت نہیں ہے، زمان نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرکاری گاڑی میں بیٹھا ایک انجانی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے سرکاری وکیل اور پولیس والے زمان کو عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک جگہ رکی، سب گاڑی سے اترے، جن میں زمان بھی تھا۔ زمان اس جگہ کو پہچان گیا، وہ اس کے باس کا گھر تھا جہاں اب گہما گہمی تھی۔ دفتر کے تمام آدمی وہاں موجود تھے، جن میں بلال بھی موجود تھا۔ بلال تیزی سے زمان کی طرف بڑھا۔ زمان، رات بہت برا ہوا، وہ پریشان کن لہجے میں بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ زمان نے پوچھا۔ رات باس اور ان کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلال نے دل دہلا دینے والی عجیب خبر سنائی۔ واٹ؟ اور زمان کے چہرے پر غم کے بادل چھا گئے۔ کب اور کیسے؟ رات میں وہ گھر آ رہے تھے کہ ایک ٹرک بری طرح باس کی کار سے ٹکرایا۔ باس اور ان کی بیوی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، بلال نے بتایا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ زمان کو اس بات کا کافی دکھ پہنچا۔ آئیے زمان صاحب اندر چلیے، انسپیکٹر نے زمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور زمان بوجھل بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ بہت خوبصورت بنگلہ تھا، اس کے باس کا شہر کے رئیسوں میں نام تھا۔ بیٹھیے، انسپیکٹر نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور زمان صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے 3 سرکاری وکیل بیٹھے تھے، سائڈ پر 3 کانسٹیبل کھڑے تھے۔ انسپیکٹر بھی ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ زمان حیرانگی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف ایک دفعہ پہلے یہاں آیا تھا اور ملازم کو اپنے باس کا پیغام دے کر گیٹ پر سے ہی واپس چلا گیا تھا۔ ہاں تو زمان صاحب، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ ایک وکیل نے پوچھا۔ جی، شاہ زمان۔ زمان نے اپنا پورا نام بتایا۔ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ دوسرے وکیل نے پوچھا۔ صرف میں، زمان نے بتایا۔ اور کوئی بھی نہیں؟ دوسرا وکیل حیران ہوا۔ ایک اور فرد ہے، ناصر، میری عمر کا، جو کہ میرا دوست ہے اور میرے گھر میں سارا کام وہی کرتا ہے، زمان نے بتایا۔ آپ کے ماں باپ؟ اب کی بار تیسرا وکیل بولا۔ ماں تو بچپن میں دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئیں۔ والد صاحب یہاں باس کے پاس چپڑاسی کی نوکری کرتے تھے۔ باس بہت اچھے تھے، میرے والد کا بہت خیال رکھتے تھے اور مدد بھی کرتے تھے۔ والد صاحب نے کافی محنت سے مجھے پیٹ کاٹ کر BA کروایا۔ والد صاحب نے بات سے پہلے ہی میرے بارے میں بات کی تھی۔ والد صاحب بھی ایک دن مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے اور پھر باس نے مجھے قابلیت کی وجہ سے مینیجر کی نوکری دے دی۔ زمان نے ان کے سامنے اپنا ماضی کھول دیا۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں نوکری کرتے ہوئے؟ دوسرے وکیل نے پوچھا۔ 6 سال، زمان نے بتایا۔ کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ آپ کے باس آپ پر زیادہ مہربان تو نہیں؟ دوسرے وکیل نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ رکھتے تھے، زمان نے بتایا۔ کبھی آپ اس گھر میں آئے تھے؟ تیسرے وکیل نے پوچھا۔ گھر میں تو نہیں، ہاں البتہ ایک دفعہ ضرور آیا تھا، لیکن باہر سے ہی چلا گیا تھا، زمان نے بتایا۔ کس کام کے سلسلے میں آپ یہاں آئے تھے؟ تیسرے وکیل نے پوچھا۔ باس نے ایک لفافہ دیا تھا کہ یہ میرے ملازم کو پکڑاؤ۔ باس اس وقت ضروری میٹنگ میں تھے، اس لیے مجھے بھیجا تھا، زمان نے بتایا۔ اب زمان صاحب، میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنے لگا ہوں جو شاید آپ کو عجیب لگے، بلکہ عجیب سے بھی عجیب تر لگے، لیکن آپ نے ذہن پر زور دینا ہے اور سوچنا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے کبھی آپ سے اس بارے میں بات تو نہیں کی تھی
यहाँ तक कहकर पहला वकील रुका और जमान की तरफ देखने लगा। पूछिए, जमान मुतमईन लहजे में बोला। क्या आपका हाशिम साहब से कोई खूनी रिश्ता तो नहीं था? वकील ने वाकई अजीब सवाल किया था। क्या मतलब है आपका? जमान ने पूछा। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें, पहले वकील ने कहा। नहीं, आप शायद भूल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे वालिद साहब हाशिम साहब के पास चपड़ासी थे, जमान ने ज़हन पर जोर देते हुए कहा। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? पहला वकील परेशान को लहजे में बोला। आप मुझे भी तो बताइए, क्या नहीं हो सकता है? शाह जमान उलझन भरे लहजे में बोला। आपको इस बात का पक्का यकीन है कि हाशिम साहब से कोई भी रिश्ता नहीं है आपका? दूसरे वकील ने जमान की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जमान इस दफा सख्त लहजे में बोला। कैसी उलझन है ये? दूसरा वकील पहले वकील की तरफ देखते हुए बोला। आप मुझे भी तो बताइए सर, जमान उकताहट भरे लहजे में बोला। तो तीनों वकीलों ने बैक वक्त उसकी तरफ देखा। आप लोग ऐसा करें कि अब अपनी सारी उलझन जमान साहब के सामने रख दें, इंस्पेक्टर ने तीनों वकीलों की तरफ देखते हुए कहा। पहले वकील ने इस्बात में सर हिलाया और अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जमान की तरफ बढ़ा दी। जमान ने हाथ बढ़ाकर फाइल पकड़ ली। पढ़िए इसे, पहले वकील ने कहा तो जमान फाइल खोलकर पढ़ने लगा। फाइल में एक वसीयत मौजूद थी जिसकी तहरीर कुछ यूं थी। मैं हाशिम खान अपने पूरे होश हवास में ये वसीयत लिख रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद मेरी बीवी नाजिया की होगी, और अगर खुदा न ख्वास्ता नाजिया को भी कुछ हो जाता है तो मेरी सारी दौलत और जायदाद मेरे मैनेजर शाह जमान की होगी। अगर इसे भी कुछ हो जाता है तो ये सारी जायदाद और दौलत ट्रस्ट में जाएगी। शाह जमान ने यह वसीयत 2-3 मरतबा मजीद पढ़ी, लेकिन हाशिम खान का साइन भी मौजूद था। ये कैसे हो सकता है सर? जमान ने हैरत से वकीलों की तरफ देखा। यही तो उलझन हमें है जमान साहब, कि कोई अपने मैनेजर को कैसे करोड़ों की जायदाद दे सकता है? दूसरे वकील के लहजे में हैरानगी थी। क्या आपने साइन चेक किए? जमान ने पूछा। जी हाँ, हम खास तरीके से भी साइन चेक करा चुके हैं, लेकिन ये साइन हाशिम साहब के ही हैं, दूसरा वकील जोरदार लहजे में बोला। यहाँ पे कहानी को ज़रा पॉज करता हूँ और आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि हाशिम खान एक बहुत ही रईस ख़ानदान से होता है और बहुत अमीर होता है। इस कहानी के मुताबिक हाशिम खान के पास उसका मैनेजर जमान खान काम कर रहा होता है, जो कि बहुत ही गरीब होता है, और उसके मुताबिक इसके वालिद साहब भी हाशिम खान के पास चपड़ासी होते हैं। और अब मरने के बाद वो अपनी सारी जायदाद वसीयत के मुताबिक अपने मैनेजर जमान के नाम कर देता है। वकील और बाकी लोग परेशान इसलिए हैं कि कोई इंसान अपनी जायदाद किसी मैनेजर को क्यों दे जाएगा, वो भी करोड़ों की। आइए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने साइन चेक किए? जमान ने पूछा। जी हाँ, हम खास तरीके से भी ये साइन चेक करा चुके हैं, लेकिन ये साइन हाशिम साहब के ही हैं, दूसरा वकील जोरदार लहजे में बोला। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई मालिक अपने नौकर के नाम अपनी सारी जायदाद क्यों लिखेगा? जमान परेशान होते हुए बोला। हाँ, उलझन तो काफ़ी बड़ी है, दूसरा वकील ने कहा। हाशिम साहब का कोई रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन खैर अगर होता भी तो इससे भी ज़्यादा फ़ायदा ना होता। लेकिन आप इतनी आसानी से मेरे नाम ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? जमान घबराते हुए बोला। मजबूरी है जमान साहब, हर तरह से तहकीकात हो चुकी हैं। हाशिम साहब के साइन भी वसीयत पर बिल्कुल असली हैं, इसलिए आज से आप हाशिम साहब की करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं। पहले वकील ने फैसला सुनाया तो जमान कुछ ना बोला। हम तीनों आपके वकील हैं, अगर आप चाहें तो नए वकील भी रख सकते हैं, दूसरे वकील ने जमान की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन आप इतनी आसानी से मुझे इस जायदाद का मालिक कैसे मान सकते हैं? जमान तीनों की तरफ देखते हुए ढीले ढाले लहजे में बोला। क्या करें जमान साहब, हम हर तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही ये जायदाद आपके नाम कर रहे हैं, पहला वकील मजबूत लहजे में बोला। आज से आप हाशिम खान की छोटी चीज़ से लेकर हर बड़ी चीज़ तक के मालिक हैं। ये बस खुदा के सिवा कोई नहीं जानता कि हाशिम साहब ने अपनी जायदाद आपके नाम क्यों की, दूसरे वकील ने कहा। जमान खामोशी से इनकी तरफ देखता रहा। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। किस्मत उस पर मेहरबान हो चुकी थी। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी जल्दी करोड़ों का मालिक बन जाएगा, और वो भी बैठे बिठाए। इस दिन हर कोई इसे मुबारकबाद दे रहा था। नासिर और बिलाल हैरत में डूबे हुए थे कि अचानक ये कैसे हो गया। यार ये क्या चक्कर है? बिलाल ने जमान की तरफ देखते हुए कहा। चक्कर तो मेरी समझ से भी बाहर है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये क्या चक्कर है। जमान कंधे उचकाते हुए बोला। इसका मतलब कि अब तो करोड़पति है, बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा।
نہیں یار، میں تو چاہتا تھا کہ یہ ساری دولت ٹرسٹ میں جائے، لیکن وکیلوں کا کہنا ہے کہ ایسا تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب میری موت ہو جائے۔ ذہنی طور سے میں حیران ہوں کہ ہاشم صاحب نے آخر اپنی ساری جائیداد میرے نام کیوں کر دی۔ زمان نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ ہو سکتا ہے وقت کا تیز پہیہ شاید تجھے اس ڈگر پر لا کر کھڑا کر دے جب تجھے یہ راز مل جائے۔ بلال نے بات پوائنٹ کی کہی تھی۔ چل پھر تو ایسا کر، اپنا سامان بھی یہیں لے آ، میں اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا کیا کروں گا؟ زمان التجائیہ لہجے میں بلال سے بولا۔ ارے اتنے بڑے بنگلے میں تجھے کیا جن کھا جائے گا؟ میں اپنے اسی گھر میں ٹھیک ہوں، بلال نے ہنستے ہوئے کہا، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنی یاری سلامت رہے۔ تو اس طرح کیا ہماری یاری ٹوٹ جائے گی؟ اس دفعہ زمان غصے سے بولا۔ تو چھوڑ اس بات کو، اور ویسے بھی تو نے شادی بھی تو کرنی ہے نا، پھر بھابھی بھی آ جائے گی اور آہستہ آہستہ بچے، پھر تو یہ بنگلہ خالی خالی نہیں لگے گا، بلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور ہاں ناصر بھی تو ہے۔ زمان مسکرایا اور ناصر کی طرف دیکھنے لگا جو خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ تجھے کیا ہوا بدو؟ زمان نے ہنستے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں سر، ناصر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ بلال بھی ناصر کی سنجیدہ صورت دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ ناصر سنجیدہ رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب آپ واقعی میں میرے مالک بن گئے ہیں، ناصر نے کہا تو زمان حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور ناصر کی طرف بڑھا، قریب پہنچ کر چٹاخ کی آواز سے ناصر کے گال پر زوردار تھپڑ لگا۔ تو نے کیا سوچا کہ میں اتنا کمینہ ہوں کہ پیسہ ملنے پر اپنا آپ سب کچھ بھول جاؤں گا؟ میں تجھے کل بھی بھائی سمجھتا تھا اور آج بھی بھائی ہی سمجھوں گا، زمان غصے سے بولتے جا رہا تھا۔ اگر میرے پاس اربوں خربوں روپے بھی آ جائیں گے تو میں تب بھی تجھے اپنا بھائی ہی سمجھوں گا۔ ناصر یہ سن کر مسکرایا اور آگے بڑھ کر زمان کے گلے لگ گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بلال بھی پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اچھا زمان، اب میں چلتا ہوں، تم دونوں بہن بھائی مل کر رو لو، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، بلال صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ زمان اور ناصر بے اختیار مسکرا دیے۔ زمان آفس پہنچا تو سب نے اسے مبارکباد دی، جن میں بلال بھی شامل تھا۔ آفس میں نئی آنے والی لڑکی آگے بڑھی۔ مبارک ہو سر، وہ مسکراتے ہوئے شیریں لہجے میں بولی تو زمان کو ایسا لگا جیسے آفس میں اس کی اور اس لڑکی کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ آج بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے سادے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ زمان کو اپنی طرف یوں دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ پھر اچانک ایک آواز سن کر اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا۔ زمان نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ کسی دوسری لڑکی سے گفتگو میں مصروف تھی۔ زمان اپنے کمرے کی طرف بڑھا، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ریوالونگ اور نرم سیٹ پر وہ بیٹھا۔ اس نے پیر سے زور لگایا تو اس کی کرسی تیزی سے گھومنے لگی۔ گھومتی کرسی کے ساتھ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر نظر آ رہی تھی۔ آج وہ جس کار میں بیٹھ کر آیا تھا لوگ صرف اس کی حضرت کر سکتے تھے، لیکن اب وہ کار اس کی اپنی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو زمان نے پیر سے کرسی کو روکا۔ یس، اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی ہاتھ میں فائل پکڑے اندر داخل ہوئی۔ یہ ہینا تھی، ہاشم خان کی پرسنل سیکرٹری۔ ہیلو سر، وہ میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ہیلو، جواباً زمان بھی مسکرایا۔ مبارک ہو سر آپ کو، وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولی۔ تھینکس، زمان نے کہا۔ سر میں آپ کی پرسنل سیکرٹری ہینا ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ پہلے میں ہاشم صاحب کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ میرا آج کا شیڈول بتاؤ، زمان سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا اور ہینا اسے بتانے لگی کہ اچانک زمان مخاطب ہوا۔ ہینا، آفس میں جو نئی لڑکی آئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ سر اس کا نام شراجیہ ہے، ہینا نے بتایا۔ شراجیہ؟ اچھا، ایسا کرو اسے تو میرے آفس میں بھیجو، زمان نے کہا تو ہینا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ زمان نے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ یس، زمان نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہینا بھی تھی۔ ہینا، تم ایسا کرو اپنے کیبن میں جاؤ، میں تمہیں تھوڑی دیر بعد بلاؤں گا، زمان نے ہینا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، ہینا نے کہا اور واپس مڑ گئی۔ اس کے لہجے میں تلخی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ لڑکی نے اپنی خوبصورت شرابی آنکھوں سے زمان کی طرف دیکھا۔ بیٹھو، زمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہ لڑکی جس کا نام شراجیہ تھا کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام؟ زمان نے پوچھا۔ شراجیہ۔ شراجیہ نے اپنا نام بتایا۔ بڑا پیارا نام ہے، زمان بڑبڑایا۔ جی؟ لڑکی نے پوچھا، شاید اس نے سن لیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، زمان تیز لہجے میں بولا۔
कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए? मुझे मालूम नहीं, काम के सिलसिले में कई दिन से। सर 3 दिन, शराजी ने बताया। क्या जिम्मेदारी दी है आपको हाशिम साहब ने? जमान ने इसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। सर टेलीफोन ऑपरेटर, शराजिया धीमे लहजे में बोली। ऐसा लगता है जैसे आपको ये नौकरी सही ना दी गई हो। जमान ने शराजिया की तरफ गौर से देखते हुए कहा। जी नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फिर धीमे लहजे में बोली। अगर मैं आपको पर्सनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दे दूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? जमान ने पूछा। नो सर, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? इस दफ़ा शराजिया मुस्कुराई। तो ठीक है, आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। हिना से आप सब कुछ समझ लें, वो आपको सब कुछ समझा देगी। जमान ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, वो उठते हुए बोली और कमरे से बाहर आ गई। शराजिया ने हिना के कैबिन के पास जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। अंदर से हिना की आवाज़ आई। शराजिया दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। हिना फ़ोन पर बात कर रही थी। इसे ये फ़ोन शायद जमान ने ही किया था। बैठो। शराजिया खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। हिना फ़ोन पर यस सर कर रही थी। वो बार बार गुस्से से शराजिया की तरफ देख रही थी। उसने रिसीवर रखा और शराजिया को बुरी तरह घूरने लगी। शराजिया खामोशी से सर झुकाए बैठी थी।